دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کے CCNA کے اس لیکچر میں ہم کچھ بیسک چیزوں کو ڈیفائن کریں گے، جس میں لین کی جو ٹائپس ہیں ان کو ہم ڈیفائن کریں گے، اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سروس پرووائڈر کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم راؤٹر اور سوئچز کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھیں گے۔ تو چلے آئیں دوستو، چلتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا چیز۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اس طرح جو ہے نا اچھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ میرے ان تمام دوستوں سے جو میرے سینئر ہیں اور جونیئر بھی ہیں، کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے، تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اور میری اصلاح کے لیے لازمی کمنٹس کریں، تاکہ ہم اس چیز کو دوبارہ شیئر کر کے درست کر سکیں۔ دوستو لین انوائرمنٹ سے پہلے ہم کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے بارے میں دیکھیں گے کہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ بیسیکلی ہے کیا چیز۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ دوستو، اگر کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کو ہم ڈیفائن کریں تو اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے: a group of computer connected with each other to share your resources۔ اب کمپیوٹر نیٹ ورکنگ میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک لوکل ایریا انوائرمنٹ، یا آپ آفس کو لے لیں، تو دوستو اس میں مختلف ڈیوائسز آپس میں نیٹ ورک میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، جس میں آپ کے PC ہوتے ہیں، جس میں آپ کے پرنٹرز ہوتے ہیں، اسکینرز ہوتے ہیں، اور کچھ فائلز جو آپ نے فولڈر شیئرز کیے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو یہ جو ہے آپ کی کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اب کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کی اگر ٹائپس کی آپ بات کریں تو اس میں لین انوائرمنٹ ہے اور وین انوائرمنٹ ہے۔ لین انوائرمنٹ کی بات کریں تو لین اسٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹورک۔ ان لین انوائرمنٹ آل ڈیوائسز کنیکٹڈ وتھ ایچ ادر تھرو اے میڈیا لائک سوئچ، وائر، فائبر، ریپیٹر، ایکسیس پوائنٹ etc۔ اگر مزید ہم اس کو ڈیفائن کریں اور آپ کو بتائیں کہ لین انوائرمنٹ کس قسم کی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دوستو وے آف انوائرمنٹ کی بات کریں یا ٹوپالوجیز کی بات کریں، ٹوپالوجی بیسیکلی وے آف کمیونیکیشن ہے۔ وے آف کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نیٹورک ڈیوائسز ہیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کا کیا سیناریو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وے آف کمیونیکیشن ٹوپالوجی، ٹھیک ہے۔ ٹوپالوجی مختلف قسم کی ہے: میش ٹوپالوجی، اسٹار ٹوپالوجی، ٹھیک ہے، ہائبرڈ ٹوپالوجی۔ تو آج کل زیادہ تر جو ہے اگر آپ نے نیٹ ورک انوائرمنٹ میں دیکھو، ایک سوئچ لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ باقی سب کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ سوئچ بیسیکلی ایک سینٹرلائز ڈیوائس ہوتی ہے، تو اس طرح یہ اسٹار ٹوپالوجی کہلاتی ہے۔ ابھی ہم لین کی بات کریں، اگر ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ سمپل نیٹورک کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم لین انوائرمنٹ کہتے ہیں، اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے۔ نمبر 2، پھر اگر مزید ہم نے زیادہ PCs اور ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہوں، اس کے لیے ہم سینٹرل ایک ہب یا سوئچ لگاتے ہیں، جس کو اسٹار ٹوپالوجی بھی کہتے ہیں۔ یہ سب ہب جو ہے یہ سینٹرلائز ڈیوائس ہوتا ہے، اور جتنے بھی PC یا پرنٹر ہوتے ہیں وہ سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اس طرح جتنے بھی نیٹ ورک انوائرمنٹ میں جو ہے ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہو جاتی ہیں اور ریسورسز شیئر کرتی ہیں، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ اب ہم اس چیز کو بھی لین انوائرمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ایک آفس ہے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا دوسرا آفس ہے، اب ہم دونوں کو آپس میں ہم نے انٹر لنک کرنا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسپیڈ پہ بھی فرق نہ پڑے، اور ہمیں سروس پرووائڈر یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کی بھی جو ہے ضرورت نہ پڑے، اور ہم اس کو آپس میں لنک کریں۔ تو ایک تو آپ یہ ہے کہ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے نا اینٹینے آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، آفیسز کے اوپر اینٹینے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر فائبر کی تار دونوں کے بیچ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، سوئچ ٹو سوئچ، تو تب بھی جو ہے کنیکٹیوٹی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اس کو بھی لوکل ایریا کنیکشن کہیں گے۔ لیکن دوستو اب ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کا ایک آفس 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آپ ایک آفس کو دوسرے آفس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ اگر فائبر کی وائر ڈالیں گے تو یہ ایک موسٹ ایکسپینسو ہوگی،
دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ تار ڈیمیج ہو جاتی ہے کہیں سے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اس کی ریپیئرنگ بھی بہت مشکل ہو جائے گی، اور ڈاؤن ٹائم بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس انوائرمنٹ کو اگر ہم اس طرح کسی آفس کو دوسرے آفس کے ساتھ ایک وائر کے تھرو، فائبر وائر کے تھرو کنیکٹ کریں تو یہ بھی لین انوائرمنٹ ہی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے دوستوں، لوکل ایریا کنیکشن کی ہم نے ڈیفینیشن کر دی، اب ہم چلتے ہیں وین کی طرف۔ ٹھیک ہے دوستوں، وین انوائرمنٹ، وین سے بنتا ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک، کنیکٹیوٹی بٹوین سورس اینڈ ڈیسٹینیشن نیٹ ورک ڈیوائسز۔ ٹھیک ہے، نیٹ ورک ڈیوائسز کے درمیان، سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ وہ نیٹ ورک ڈیوائسز جو ہوتے ہیں راؤٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تھرڈ پارٹی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس میں تھرڈ پارٹی سروس پرووائڈر کی جو ہے خدمات لینی پڑتی ہیں۔ وائڈ ایریا کنیکشن کی اگر ہم مزید اس کو ایلیبریٹ کریں تو اگر دوستوں آپ دیکھو، ہمارا ایک آفس یہ اسلام آباد میں ہے اور دوسرا ہمارا ہیڈ آفس اور آفس جو ہے یہ کراچی میں۔ اب ان دونوں کو ہم نے آپس میں کنیکٹ کرنا ہے اور ہم اس کی کنیکٹیوٹی تھرو سروس پرووائڈر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کنیکشن کو ہم وین کہیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کنیکشن کو ہم کیا کہیں گے؟ وین کہیں گے۔ ایک طرف راؤٹر، دوسری طرف راؤٹر، بیچ میں سروس پرووائڈر۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے یہ ہمیں ایک سیکیور کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ سروس پرووائڈر لائک اے برج ہوتا ہے، جس طرح آپ کے ندی نالوں پہ یا آپ کے جو ہے ریور پر یا سی میں جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہم برج بناتے ہیں، تو وہ یہ سروس پرووائڈر وہی ایسا اسی طرح ہی برج کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مزید اگر ہم ڈیپ میں جائیں دوستوں، اب سروس پرووائڈر کیا ہے؟ پرووائڈ اے سیکیور پاتھ ٹو کنیکٹ ڈفرینٹ نیٹ ورک اور آفیسز۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہوتا ہے جو آپ کو انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرتا ہے، جس طرح آپ کے گھروں میں آج کل راؤٹر لگے میں آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، تو وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک تو وہ سیکیور نہیں ہوتا، دوسرا آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اس لیے اس کو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کرتے ہیں۔ اور یہ سروس پرووائڈر یہ ہے کہ یہ آپ کے صرف آفس کو آپس میں ایک ٹنل بنا دیتا ہے، اس میں انٹرنیٹ کی کوئی وہ عمل دخل نہیں ہوتا، آپ انٹرنیٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن جو آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ سیکیور ہوتی ہے، ایک ٹنل کے تھرو ہوتی ہے، آپ کے لیے ایک ٹنل یا ایک برج بنا دیتا ہے سروس پرووائڈر۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے ہم چلتے ہیں راؤٹر اینڈ سوئچ کی طرف۔ ٹھیک ہے، راؤٹر کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیسٹینیشن اور سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان جب کمیونیکیشن ہم نے کریٹ کرنی ہو، ٹھیک ہے، یا سورس اور ڈیسٹینیشن کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہو تو ہم راؤٹر یوز کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے ایک یا دو سے آفیسز کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہو، جس طرح آپ کا ایک آفس سٹی ایک الگ سٹی میں ہے اور دوسرے سٹی میں آپس میں اس کو کنیکٹ کرنا ہے، تو تھرو سروس پرووائڈر ہم راؤٹر کے تھرو ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اب سوئچ جو ہے آپ کی لوکل ایریا انوائرمنٹ میں یوز ہوتا ہے دوستوں۔ یہ جو آپ کا آفس ہو گیا، ٹھیک ہے، آفس میں جتنی ڈیوائسز ہیں ایک سینٹرلائز ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انٹر لنک ہوتی ہیں، وہ سینٹرلائز ڈیوائس کو سوئچ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، اب ہم سوئچ میں جو ہوتا ہے فاسٹ ایتھرنیٹ پورٹ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مختلف قسم کی فاسٹ ڈیفرنٹ پورٹس ہوتی ہیں سوئچ میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہم راؤٹر کی بات کریں تو راؤٹر میں جو ہے آپ کی ایتھرنیٹ پورٹ بھی ہوتی ہے۔ ایتھرنیٹ پورٹ جو ہوتی ہے وہ 10 MB اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اور فاسٹ ایتھرنیٹ جو ہوتی ہے وہ 100 MB کی سپیڈ ہوتی ہے۔ 1 گیگا یعنی گیگا ایتھرنیٹ پورٹس بھی ہوتی ہیں، وہ ان کی سپیڈ جو ہوتی ہے 1000 MB، ٹھیک ہے، سپیڈ ہوتی ہے پر سیکنڈ۔ اور 10 گیگا بھی جو ہے 1 گیگا اور 10 گیگا ایتھرنیٹ بھی آتی ہے جس کی سپیڈ 10,000 ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایتھرنیٹ پورٹس کی بات ہو رہی ہیں، اس کی سپیڈس کی بات ہو رہی ہیں۔ اور سوئچ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، ڈفرینٹ پورٹس ہوتی ہیں جو فاسٹ ایتھرنیٹ بھی ہو سکتی ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں گیگا بھی آج کل آ رہی ہیں، اور فائبر پورٹس بھی ہوتی ہیں۔
آج کل فائبر یوز ہو رہی ہے، ہم نے راؤٹرس میں دیکھا ہے فائبر سپورٹس بھی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو ایسا جتنی زیادہ نہیں، لیکن جو ہے آپ کے جتنے بھی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہیں وہ آج کل فائبر یوز کر رہے ہیں، تو فائبرز میں جو ہے وہ فائبر کی تاریخ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ سوئچ ہوتے ہیں وہ پی او ای سپورٹ ہوتے ہیں، پی او ای پاور اوور ایتھرنیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ پی او ای جو پورٹس ہوتی ہیں، یہ اس کو ایتھرنیٹ پورٹ بھی کہتے ہیں، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ کے لیے، وی او آئی پی جو آپ کی جو انٹرنیٹ میں جو ہے ٹیلی فون کی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے، ایکسیس پوائنٹس وغیرہ اس کے لیے، اس کی وجہ پی او ای پاور آف ایتھرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمیونیکیشن لائن کے تھرو پاور بھی ہوتی ہے۔ اب سی سی ٹی وی کیمروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو پاور کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں جو ہے کمیونیکیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پاور کی کیبل ہوتی ہے اور ڈیٹا کیبل بھی ہوتی ہے، اس طرح وائس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایکسیس پوائنٹ کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کے تھرو کافی جو ہے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تو میری اصلاح ضرور کریں دوستو، اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ۔